السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ اچھا جی، دو اہم خبریں، بلکہ خبریں بہت ساری ہیں لیکن اس میں دو بڑی اہم، ایک تو بانی پی ٹی آئی، ان کو سزا ہو چکی اور 14 سال کی ان کو سزا ہوئی ہے، ساتھ میں ان کی جو بیگم ہے بشریٰ بی بی، ان کو بھی سزا ہو چکی ہے۔ اور یہ سزا ہوئی ہے 190 ملین پاؤنڈ کے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ آ چکا، سب لوگوں نے سن لیا ہوگا۔ خان صاحب تو آلریڈی جیل میں تھے ہی، لیکن وہ جو کہتے تھے نا کہ کبھی انہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، کرپشن نہیں کی، اب دیکھ لیجئے 190 ملین کیس میں جس طرح انہوں نے نقصان پہنچایا، تو یہی فیصلہ اس میں آنا تھا۔ اور میں بتاؤں آپ کو کہ اب جائیں گے اپیل کرنے ہائی کورٹ، اور جتنا یہ جس قسم کا فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ سے بھی ان کو ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا مجھے، لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ اور یہ جانتے ہیں آپ اس کیس میں 5 لوگ اشتہاری ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خان کو سزا ہونی تھی، ظاہر وہ ان کی وائف کا تو شاید ظاہر ایک الگ کہانی ہے، لیکن سزا ان کو ہو گئی۔ 5 لوگ اور جو تھے ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا، ان کو کیوں واپس نہیں لایا جا رہا۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک بڑا نام جو ہے وہ ٹائکون ہے، بزنس ٹائکون ملک ریاض، جس کا نام ظاہر ان کی دوستی آصف علی زرداری صاحب سے بھی ہے، ان کی دوستی نواز شریف سے بھی ہے، ان کی دوستی عمران خان سے بھی ہے۔ اور عمران خان سہولتکار بنے تو ظاہر پھنس گئے، پھر زمین لے لی انہوں نے ان سے، جس پر یونیورسٹی بنا دی، اور اب وہ مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یونیورسٹی بنائی ہے چونکہ میں نے، اور یہاں پر تعلیم دی جائے گی دینی، تو یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں یا ناجائز طریقے سے ہتھیا کر وہاں مسجد بنا دی جائے یا مدرسہ بنا دیا جائے، تو پھر کہیں کہ بہت بڑی میری نیکی ہے، تو دیکھیے پھر سوال تو اٹھیں گے کہ ناجائز زمینوں پر، قبضے کی زمینوں پر مسجدیں نہیں بنائی جاتی۔ تو یہ جو یونیورسٹی کی بات بھی کچھ اسی طرح تھی، اور خان صاحب نے بہرحال جو کیا وہ بھگتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو 5 لوگ ہیں، جس میں شہزاد اکبر صاحب ہیں، ملک ریاض صاحب ہیں، زلفی بخاری ہیں، فرح گوگی ہیں، اس طرح کے جو 5 نام ہیں، ان کو کیوں پکڑ کے نہیں لایا جا رہا؟ ملک ریاض کیا بہت دور بیٹھا ہوا ہے، یہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن میں نے بتایا نا ان کی تمام سیاستدانوں سے ملک صاحب کی دوستی ہے۔ بحریہ کراچی تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ زمین کیسے گئی، کس نے دی، کیوں گئی، کس نے فائدہ پہنچایا۔ اچھا، دوسرا، نارتھ کراچی کا ایک بہت ہی معصوم بچہ 11 دن سے لاپتہ تھا، میں سارم کی بات کر رہا ہوں، اور اس ظاہر ہے ہم سب دعائیں کر رہے تھے سب، اور کہ اللہ تعالیٰ بچہ خیر خیریت سے گھر واپس آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کی بچہ مار کیا دیا گیا، میں سمجھتا ہوں بچہ مر کیا گیا، بچہ معاشرہ مرا ہوا ہے ہمارا۔ بچے کی لاش 11 دن کے بعد جن فلیٹس میں وہ رہتا ہے، وہاں جو ٹینک بنائے ہوتے ہیں پانی کے، اس میں سے برآمد ہوئی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 دفعہ پولیس آ کر ٹینک دیکھ چکی تھی، پھر لاش کہاں سے آئی، یہ تحقیق ہوگی۔ اور اس ٹینک کے اوپر ڈھکنا نہیں تھا، ڈھکن نہیں تھا، بلکہ گتے کا ایک عارضی طور پر اس طرح بنا کے لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہاں کی فلیٹس کی جو یونین ہے، ان پر سوال اٹھتا ہے، خدا نخواستہ کتنے بچوں کو آپ ڈبونے کے بعد وہاں ڈھکنا لگایا جائے گا، کتنے کا ڈھکن ہوگا یار، 1500، 2000، 3000، 5000؟ تو وہ جو چندہ آپ جمع کرتے ہیں، جو ہر مہینے ایک فیس مقرر کی ہوئی ہے آپ نے، کیا اس میں شامل نہیں ہے یہ چیزیں؟ مطلب ایک 5000 آپ کے جو بچاتے ہیں آپ، اور جو فلیٹس کی جو یونین ہوا کرتی ہیں، یہ میں اور بتاؤں آپ کو، جو لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، یونین میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ فیس ادا نہیں کرتے، دکھاوا ہوتا ہے کہ ہم بھی فیس دے رہے ہیں، ان کے یہاں بجلی بھی فری چل رہی ہوتی ہے، پانی بھی 24 گھنٹے آ رہا ہوتا ہے، اور لیکن دوسروں کے بچے ڈوب کر اس میں مر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ بے حسی کی انتہا ہے، ہم بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیجیے۔ اور اب اس کے ظاہر والدین کا میں کیا کہوں، بیچارے شدت غم سے نڈھال ہیں، اور جس کا گھر کا لخت جگر کسی ماں کے چلا گیا، اللہ اکبر۔ بہرحال اس پہ بھی تحقیقات ہوں گی اور پتہ چلے گا۔ پھر خبر دوں آپ کو، شہید انقلاب عمران فاروق صاحب MKM کے شروع کے جو لوگ تھے، جنہیں بڑا دماغ کہا جاتا تھا، MKM کا برین کہا جاتا، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک اور خبر بانی متحدہ کے حوالے سے، بہت سارے لوگوں نے کہا جی آپ اس پہ آپ نے نہیں بتایا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بہت سارے لوگوں نے کیا بھی اس پہ، لیکن چلیں میں ہی بتا دیتا ہوں اس پہ ہوا کیا۔ کیا بانی متحدہ پابندی ہٹنے والی ہے؟ کیا بانی متحدہ کو نیشنل میڈیا پہ آپ جلد دیکھ سکیں گے؟ اس حوالے سے ایک خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک ظاہر پٹیشن داخل کی گئی تھی، اور وہ واپس لے لی گئی، تو پھر کراچی میں ایک
ایک پٹیشن اس لیے داخل کی گئی کہ جی بانی متحدہ کو نیشنل میڈیا پر یا میڈیا پر آ کر قومی ترانہ پڑھنا ہے، ان کو اجازت دی جائے۔ ان کے وکیل ہیں خورشید صاحب، ان کی وساطت سے یہ اپلیکیشن دی گئی۔ انہوں نے جس میں لکھا کہ MQM کے بانی قوم کے ساتھ مل کر قومی ترانہ پڑھنا چاہتے میڈیا پہ آ کر۔ اچھا، اب عدالت نے ان سے پوچھا، یہ عدالت کی کارروائی میں آپ کو بتا دوں ہوا کیا ہے۔ عدالت نے پوچھا جی ان پر ایسی کیا پابندی ہے یا کیا ایسی قدغن لگی ہوئی ہے آئینی قانونی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے؟ تو عدالت نے جب ان سے پوچھا تو پھر ان کے وکیل نے بتایا کہ جناب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک ججمنٹ موجود ہے، یعنی لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا کو کہا تھا، پیمرا نے پھر پابندی لگائی تھی۔ ایک سیاسی جماعت تھی جس کا وقت گزر چکا، ایک سماعت تھی لاہور ہائی کورٹ کی جس کا وقت گزر چکا، درخواست گزار درخواست واپس لے چکے ہیں، لہٰذا اب ان کو قومی ترانہ پڑھنے کی اجازت دی جائے، ان کے وکیل نے یہ کہا۔ اب اس پر جسٹس شفیع صدیقی صاحب نے کہا کہ جی قومی ترانہ پڑھنا آپ کا حق ہے، اور اس حق سے انکار کس نے کیا ہے؟ کیونکہ جو انسانی حقوق جو ہوتے ہیں بنیادی، کیا کسی نے کوئی نوٹیفیکیشن یا آرڈر دیا ہوا ہے کہ آپ ایسا، آپ کے جو جن کے لیے آپ درخواست لے کر آئے بانی متحدہ کے لیے، وہ ایسا نہیں کر سکتے؟ تو وکیل نے کہا کہ جی پیمرا کا ایک نوٹیفیکیشن ہے جس کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے ہو، لاہور ہائی کورٹ کا یہ سارا میٹر ہے، وہاں سے شروع ہوا ہے، وہیں پر چلا تھا اور وہیں پہ پابندی عائد ہوئی تھی۔ تو جسٹس صاحب نے کہا کہ جی بطور شہری تو آپ کا حق ہے، رائٹس ہیں آپ کے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے حکم نامے کے خلاف تو ظاہر ہم نہیں جا سکتے۔ وہاں کا اگر کوئی اس طرح کا حکم نامہ موجود ہے، یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو کچھ بھی ہوا ہے تو ظاہر ہمیں تو نہیں پتا اس کا۔ تو وکیل جو ہیں بانی متحدہ کے، انہوں نے کہا کہ جناب لاہور ہائی کورٹ میں درخواست گزار نے درخواست واپس لے لی ہے، جو وہاں جنہوں نے اپلیکیشن دی تھی پابندی کے حوالے سے، اور ویسے پابندی کے حوالے سے اپلیکیشن کس شخص نے دی اور پابندی لگ گئی تو پھر اپلیکیشن کی وجہ سے تو رہتی نہیں ہے کچھ اس کی وقت پھر، لیکن واپس لے لی چلے۔ اچھا، اس کے باوجود بھی نوٹس واپس نہیں ہوا ہے اور پابندیاں بدستور ان پر موجود ہیں، یہ کہا بانی متحدہ کے وکیل نے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ جناب ہم کسی کو بھی اس وقت تک نوٹس جاری نہیں کر سکتے جب تک آپ عدالت کو مطمئن نہیں کر دیں، اور بلکہ پھر انہوں نے کہا کہ جی آئندہ پیشی پر آپ ہمیں لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ اور وہاں کس جگہ جا کر کیس رکا وہ سارا بتائیے گا، اس حوالے سے ہمیں مکمل طور پر آگاہی فراہم کریں، معلومات دیں، جس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ نوٹس کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اچھا، یہ ٹوٹل سماعت ہوئی ہے اور یہ مکالمہ ہوا ہے جج صاحب کا بانی متحدہ کے وکیل کے ساتھ۔ اب اس میں بڑے اہم پہلو یہ ہے کہ اس کے بعد سماعت جو ہوئی ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوئی ہے، یعنی سماعت کی اگلی ڈیٹ نہیں دی۔ ہو سکتا ہے بعد میں ان کے وکیل بانی متحدہ کے کچھ کریں اور پوچھیں یا عدالت میں ظاہر جلدی لگانے کی بات کریں، لیکن فی الحال کوئی ڈیٹ نہیں دی، یعنی کہ اب سال بھر آگے بھی جا سکتی ہے کہانی، 10 مہینے آگے بھی جا سکتی ہے، 6 ماہ بھی آگے جا سکتی ہے۔ تو فوری جو لوگ چاہ رہے تھے کہ ریلیف ان کو مل جائے گا اور اس طرح کی کوئی بات ہو جائے گی، تو جی فوری تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ہاں، اب ان کے وکیل ہیں جو بزرگ وکیل ہیں، خورشید صاحب بڑے اچھے نامی جانے وکیل ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان پہ ظاہر ہے اتنا زیادہ وہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اب انہوں نے یہ اپلیکیشن دی ہے کہ جی قومی ترانہ قوم کے ساتھ مل کر وہ پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی اصل تو بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کی میڈیا پر دوبارہ انٹری ہو جائے، لیکن فی الحال تو ایسا نظر نہیں آ رہا۔ جس طرح کی بات کی گئی ہے عدالت میں، جس طرح کی ججمنٹ کہہ رہا ہوں، جس طرح ریمارکس دیے ہیں جج صاحب نے، اس سے تو نہیں لگتا، لیکن بہرحال اب فوری سماعت ہوتی ہے نہیں ہوتی، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ لائیں گے، ججمنٹ لائیں گے اور بتائیں گے کہ جناب یہ فیصلہ تھا، اس زمانے میں ہوا تھا، اس زمانے میں انہوں نے کیا کہا تھا جس کی وجہ سے یہ لاہور ہائی کورٹ میں پابندی عائد کی گئی تھی، لیکن جس نے پابندی لگوائی تھی، یعنی جس کی پٹیشن پر، انہوں نے واپس لے لی ہے۔ تو اب یہ ساری وہ چیزیں دیکھیں گے کراچی میں ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد وہ پھر فیصلہ کریں گے کہ نوٹیفیکیشن پیمرا کو جاری کرنا ہے، کس کو۔ اچھا، ایک اور بات بڑی اہم ہے، اگر یہ پابندی حکومت کی طرف سے لگی ہوتی نا تو پھر مسئلہ کچھ اور ہو جاتا، پھر جو ہے عدالت خود بھی کوئی حکم جاری کر سکتی تھی فوری طور پر، لیکن چونکہ یہ حکومت کی طرف سے نہیں لگایا گیا، یہ ہائی کورٹ کے حکم پر پیمرا نے پابندی عائد کی تھی۔ اب ظاہر ہے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس تو ایک زمانے میں تو بڑے پاپولر بھی اور یہ ساری چیزیں تھیں اور سب لوگ ان کے ساتھ تھے اور ان کے MP MNAs اور سب کچھ ہوا کرتا تھا، تو اس زمانے کی بات اور ہے، اس زمانے میں سارے سے کھڑے ہو جاتے ان کے ساتھ، تو پھر
جلدی جلدی ساری چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اب چونکہ وہ نہیں ہے اور اب معاملات کچھ اور ہیں. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یعنی بانی پی ٹی آئی اور بانی متحدہ دونوں کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دی. ایک کو سزا ہو گئی تھی 14 سال، دوسرے کو سزا ہوئی تھی، پابندی تھی، اس کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے. اور مذاکرات بھی ظاہر ہے جو چل رہے ہیں پس پردہ، اس پر بھی آگے جا کے بلاک کروں گا. لیکن میں بچے کے حوالے سے جو سارم کے حوالے سے خبر ہے اس پر بڑا رنجیدہ ہوں. آپ بھی سن کر یقیناً رنجیدہ ہوئے ہوں. 11 روز سے اس کے گھر والے مسلسل تلاش کر رہے تھے، اور ظاہر ماں کو تو ماں باپ کو کسی طور پہ چین نہیں آ سکتا جب یہ خبر ان کو ملی کہ ٹینک میں لاش موجود ہے اس کی. تو ظاہر ہے شدت غم سے نڈھال تھے دونوں. اور اس میں کس کی غلطی ہے، کسی کوتاہی، اس کی ظاہر ہے اب تحقیقات ہو رہی ہیں. لیکن صاف پتہ چل رہا ہے جب گتے کا ڈھکن وہاں لگایا ہوا ہے اس ٹینک کے اوپر آپ نے، تو یونین والوں کو بھی ظاہر پوچھا جائے گا، پوچھا جانا چاہیے کہ خدا را کچھ شرم حیا کیجیے. مطلب آپ وہ تو ایک سارم تو نہیں ہے، یہ تو اور بھی بچے ہیں وہاں فلیٹس میں رہتے ہیں، آپ کے اپنے بچے بھی وہاں ہوں گے. تو خدا را کوئی بھی حادثہ اس طرح ہو سکتا ہے. خدا جن فلیٹس میں ڈھکن نہیں لگے ہوئے اس پہ لگا دیجئے. پورے شہر میں مین ہولس میں بہت کم مین ہول ایسے ہیں جن میں ڈھکن لگے ہوئے، ڈھکن غائب ہو جاتے ہیں جس پہ مرتب حادثہ فرما رہے ہیں. سڑکوں پہ اگر کھلے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک گارڈن کے سامنے بالکل سفاری کہہ رہا ہوں جی، گارڈن جو ہے ہمارا یہ وہاں پر چڑیا گھر کے سامنے بالکل مین ہول ہے اور مین روڈ ہے، اس پر بھی ڈھکن نہیں ہے مین ہول پر، وہاں بھی کوئی حادثے کا سبب بن سکتا ہے. ایک اور بڑی انوکھی قسم کی واردات ڈالنے کی کوشش کی ہے سندھ حکومت کے ایک صاحب نے، ڈائریکٹر ہے کس محکمے کے، واقعہ خبر دوں گا. اور اس نے چائنیز کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ جی مجھے یہ جو دبئی میں برج خلیفہ ہے اس میں فلیٹ لے کر دیں ورنہ ٹھیکہ نہیں دوں گا. یہ بڑی اہم خبر ہے، آگے جا کے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے اور مزید ڈیٹیل آپ کو دیں گے اس خبر کی بھی، اور کراچی میں کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں خاص طور پر آفاق احمد صاحب کے بیان کے بعد، یا عشرت الباز صاحب نے کہا ہے فروری میں وہ آ رہے ہیں. اس پر میرے پاس بڑی اہم خبریں موجود ہیں، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں اس پر بھی گفتگو کریں گے. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت، مولانا کے بعد.